چین کا کہنا تھا کہ عورت کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، اس لیے سماج میں ساری برائی کی جڑ وہ ہے، یہ ان کا کنسپٹ تھا۔ جاپان کا کہنا تھا کہ یہ ناپاک ہوتی ہے، اس لیے عبادت خانوں میں انہیں جانے کی اجازت نہیں تھی، یہ ان کا کنسپٹ تھا۔ ہندوستان کے اندر، ہمارے پیارے پیارے ملک کے اندر ستی پرتھا کا رواج تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس چیتے پر اس بہن کو بھی، یعنی اس کی بیوی کو بھی جلنا پڑتا تھا۔ عرب کے اندر حضور کی آمد سے پہلے لڑکیوں کی پیدائش کو برا مانا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، داماد بنانے کو گھٹیا مانا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی اسے زندہ لوگ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیتے تھے۔ حضور کے زمانہ ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا ہے، کہا حضرت میں زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نیکیاں کی ہے اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نیکی کیا ہے بتاؤ۔ پاکستان آپ کا مائک علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بائیں پسلی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دل کے قریب ہے۔ کہاں ہے؟ ایک فلسفہ سنا رہا ہوں، سنیے، دل کے قریب ہے۔ اللہ نے عورتوں کو سر سے نہیں پیدا کیا کہ اسے سر پر بیٹھا کر رکھا جائے، اللہ نے عورتوں کو پیر سے نہیں بنایا کہ پیر کے نیچے اسے کچلا جائے، ظلم کیا جائے، بلکہ رب نے اسے بایاں پسلی جو دل کے قریب ہے وہاں سے بنایا ہے۔ صاف مطلب ہے کہ نہ تو اسے سر پر بیٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے پیروں سے کچلنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسے تو سینے سے اور دل سے قریب رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی محبت دیں گے اتنے ہی وہ آپ پر قربان ہو جائے گی۔ بات بات پر ایک آباد گھر برباد ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک کی بات انسان کرنے لگتا ہے۔ ایک فلسفہ سنا رہا ہوں، اے نوجوانوں، دیوانوں، مستانوں، سن لو، اگر عورتوں سے کام لینا ہے تو آپ اس کی تعریف کرو، آپ اس کی ابا اماں کی تعریف کرو، آپ اس کے خاندان والوں کی عظمت کرو۔ قسم خدا کی وہ آپ کے خاندان والوں کی عظمت کرے گی، آپ کے رشتہ داروں کی عظمت کرے گی، آپ کے رشتہ داروں کے آنے والوں کی خدمت کرے گی، ان کے لیے ناشتے اور چائے کا بہترین انتظام۔ آپ اکڑ کر اس سے کام لینا چاہیں گے، آپ نہیں لے سکتے ہیں، یہ ایک بڑا مختصر عمر کا تجربہ ہے۔ آپ محبت سے آپ اس سے کام لینا چاہیں گے، آپ کو وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، ہر موڑ پر وہ کھڑی ہے۔ لیکن آپ ذرا تیکھی اور ترچھی باتیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے کنٹرول ہو جائے گی، وہ کنٹرول نہیں، ان کنٹرول ہو جائے گی۔ اس لیے جوانوں سنو ایک بات، نکاح کے وقت ایجاب اور قبول ہوتا ہے، لڑکی سے اجازت لیا جاتا ہے، لڑکا سے قبول کرایا جاتا ہے۔ ایک لفظ پر لڑکی اجازت یا 3 بار پوچھنے کے بعد لڑکی اجازت دے دیتی ہے نا، وہ لڑکی آپ کی محبت میں اپنے ماں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ رہی ہے، آپ کے گھر جا رہی ہے، آپ کے گھر کا وہ باورچن بن رہی ہے، کیونکہ کھانے بنا کر انتظام وہ کرتی ہے، آپ کے گھر کے دایا ہے، گھر کے کپڑے دھولتی ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ نوکرانی ہے، گھر کا کام کاج کر رہی ہے، آپ کے بچے ہو گئے تو وہ دایا ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ ایک لفظ پر پورے خاندان کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے گھر کے ہر کام کو بجا لا رہی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں،
ان خاتونوں اور ان عورتوں کی جذبات کا خیال رکھو، ان کی ضروریت کا خیال رکھو، ان کے احساسات کا خیال رکھو، ان کی ضرورت کا خیال رکھو گے، انشاءاللہ وہ تمہاری ضرورت کا خیال، تمہاری عزت دے گی، وہ تمہیں اپنا سر کا تاج بنائے گی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بڑا ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر رکھتی ہے اور خود گھر میں بادشاہ کی بیوی بن کر رکھتی ہے۔ بد نصیب اور بد قسمت ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کو نوکر بنا کر اور ملازم بنا کر رکھتی ہے اور گھر میں خود ملازم اور ایک نوکر کی بیوی بن کر رکھتی ہے۔